آج گھریلو ناچاکیاں کیوں ہیں؟ گھر میں ایک نفرت کا ماحول کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بیویوں سے اظہار محبت چھوڑ دیا ہے۔ آج کسی غیر کو اظہار محبت کے در پہ تو ہم رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بیویاں اپنی، بچے اپنے اچھے لگتے ہیں، بیویاں دوسروں کی۔ کتنا غلط جملہ ہے، کتنی غلط ایک روایت ہے، اور اگر اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو کتنا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ آسان طریقہ ہے کہ کئی دوستوں کو میں نے بطور تجربہ بتایا کہ آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، اگر شہروں میں ہیں تو باہر گجرا مل رہا ہوتا ہے، وہ 20 روپے کا پھول مل رہا ہوتا ہے، 20 روپے کا 40 روپے کا گھر لے کر جائیں۔ کئی دوستوں نے کہا مفتی صاحب اچھی بھلی لڑائی تھی، آپ کے اس تجربے پہ ہم نے عمل کیا، چوک میں چوراہے میں آ کر ہم نے 20 روپے کا گجرا لیا، پھول لیا، ہم نے جا کے بیوی کو دیا۔ اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھائیں، ایک پلیٹ میں کھائیں۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت گھر میں لڑائی رہتی ہے، افراتفری کا ماحول ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا ایک تو استغفار کرو، دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں اور کوشش کریں اس کے منہ میں لقمہ بھی ڈالیں۔ کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ پلیٹ میں کھانا کھا سکتا ہوں، تو 40 دن کا کہا گیا تھا، بجائے 40 دن کے وہ 16 دن بعد آیا، اس نے کہا حضرت گھر میں ایک جنت کا ماحول بنا ہوا ہے، وہی گھر جو چند دن پہلے جہنم کا ماحول پیش کر رہا تھا اب جنت کا ماحول بنا کھڑا ہے۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقہ ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، ترغیب دی امت کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھا رہے ہیں، حضرت عائشہ کی منہ مبارک میں لقمہ بھی ڈال رہے ہیں، اور وہ جہاں سے دودھ جس پیالے میں پیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے لب لگاتے ہیں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، اور دل جوئی کے لیے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، کنواری بیوی تھی، تھوڑی سی ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کیا، تو اگلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوڑ لگائی تو جان بوجھ کے ہارے حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ ہم نے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے لو یو غیر کو کہنا شروع کر دیا ہے، بیویوں کو لو یو کہیں بھائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اپنے چیلوں پہ، اس چیلے پہ ہوتی ہے، اس کو گولڈ میڈل انعام دیتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آ رہا ہوتا ہے۔ اور آج لوگ میاں بیوی کے اندر اختلافات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں لڑائی ہو کسی طریقے سے۔ اللہ ہمیں میاں بیویوں میں محبت کرانے والا بنائے، نہ کہ نفرتیں ڈالنے والا، قدورتیں ڈالنے والا بنائے۔ یہ پچھلے دنوں مجھے ایک جرگہ کی نوبت پیش آئی اور میں نے وجہ پوچھی، آپ حیران ہوں گے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا جی کہ بیوی صاحبہ کی، زوجہ محترمہ کی برتھ ڈے تھی۔ یہ بھی ایک نیا عجیب رواج کفر سے چلتا آ رہا ہے، ہمارے اندر کنورٹ ہو گیا ہے جی۔ اب پہلے تو عیدوں کے دنوں پہ آیا کرتے تھے، پہلے جو ہے وہ بچے کی پیدائش پہ آتے تھے، اب جنم دن، یہ برتھ ڈے، یہ ایک نیا وبال اسلام والوں پہ آیا کھڑا ہے۔ تو کہا جی مفتی صاحب انہوں نے مجھے برتھ ڈے پہ پہلے وش نہیں کیا، کسی اور نے کر دیا۔ اور خامد سے پوچھا گیا تو خامد بیچارہ کہتا ہے مفتی صاحب صرف 2 گھنٹے لیٹ ہوا ہوں، کہیں مجبور تھا، آن لائن نہیں تھا، بیٹری لو تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی سی بات پہ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کہیں ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ خامد صاحب کے مہمان آئے تھے اور بیوی نے جو ہے کہا جی کھانا باہر سے لائیں۔ بھائی آپ کیوں نہیں بنا رہی ہیں؟ اس لیے کہ میرے ڈرامے کی قسط ضائع ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یہ مسائل ہیں، اور ہم جو ہے بیویوں کی قدر نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو اتنی کرتے ہیں کہ والدین نیچے رہ جاتے ہیں، بیوی کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب
ایک وقت آئے گا لوگ دوستوں کو والدین سے، والد سے زیادہ عزت دیں گے اور والد کی ناقدری کریں گے، اور بیوی کی عزت والدہ سے زیادہ کریں گے، والدہ کی ناقدری کریں گے، بیوی کی اتنی قدر کریں گے۔ میرے بھائی، بیوی لونڈی اور خادمہ نہیں ہے، ملازمہ نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کی جوتی بن جائے، اور بیوی ماں بھی نہیں ہے کہ اس کو سر پہ بٹھایا جائے۔ بیوی کو اس پسلی سے پیدا کیا گیا اور اس کو یہیں دل کے قریب رکھا جائے، نہ اسے والدہ بنایا جائے کہ سر پہ چڑھا دیا جائے، نہ اسے لونڈی اور باندی بنا دیا جائے کہ پاؤں کی جوتی بن جائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھروں کو جنت کا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم جیسا کریں گے ہماری نسلیں بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں گی، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ وہ مشہور شعر ہے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔